मेरी तो सारी बहार आप से है। हम गुनाहगारों पे रहमत का दोशाला दे दे। हम गुनाहगारों पे रहमत का दोशाला दे दे। और इस कड़ी वक्त में लजपाल संभाला दे दे। इस कड़ी वक्त में लजपाल संभाला दे दे। हम गुनाहगारों पे रहमत का दोशाला दे दे। और कैसे जाएंगे जहन्नुम में तेरे दीवाने। कैसे जाएंगे जहन्नुम में तेरे दीवाने। रोज़े महशर इन्हें अपना हवाला दे दे। रोज़े महशर इन्हें बस अपना हवाला दे दे। हम गुनाहगारों पर औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाखबर पाकिस्तान। जुमे का दिन है और इस दिन को परवरदिगार आलम ने बड़ी नेमतों से नवाजा है और इतनी नेमतों से नवाजा है कि आज के दिन हम बारगाहे इलाही में जाते हैं, हाजिर होते हैं, पेश खिदमत होते हैं और अपने गुनाहों को परवरदिगार के सामने रखते हैं कि ऐ परवरदिगार, आज के दिन के सदके, इस ज़िक्र के सदके हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। और आज के दिन परवरदिगार ने भी वादा किया है कि जो मुझे याद करेगा, जो मेरे नबी पे कसरत से दुरूद पाक का विर्द करेगा, मैं उसके गुनाहों को माफ़ फरमा दूँगा। और आज के दिन जितना हो सकता है नाज़रीन किराम, परवरदिगार आलम ने भी इस ज़िक्र को वसी किया है, अपने महबूब के ज़िक्र को, कि उस पर जितना दुरूद पढ़ेंगे आप, परवरदिगार उतने ही आपके गुनाहों में माफ़ी करेगा। तो आज का दिन जो है, हमने इस दिन को बड़ी खूबसूरती से अदा किया। यकीनन कई मसाजिद में नमाज अदा कर दी गई है और कई मसाजिद में नमाज अदा होगी, क्योंकि नाज़रीन किराम हमारा 2 से 4 बजे का जो टाइम होता है वो इसीलिए हमने रखा है कि नमाज के बाद लोग टीवी पे आते हैं
اور ہم نے اس دن کو ذکر سرکار سے منسوب کیا ہے۔ آج کے دن ذکر سرکار کی محفل کا انعقاد کرتے ہیں ہم باخبر پاکستان کی اسکرین پر، اور آج بھی ہم نے اس ذکر کو بہت زیادہ خوبصورت پیش کرنا ہے، کیونکہ وہ ذکر خوبصورت ہم کیا پیش کریں گے کہ جس کا نام ہی ایسا ہے کہ جس کا نام لینے سے ہماری نسلوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ صرف نام لینے سے اگر آپ ان کو دل سے پکارتے ہیں تو میرا یہ ایمان ہے کہ اس گھرانے سے اتنی عطا ہوتی ہے، لیکن مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، یہ بڑی خوبصورت نعت بھی ہے کہ سلیقہ اپنے اندر ایسا بنا لیجئے، اپنے آپ کو ایسا بنا لیجئے کہ وہ عطا کرنے پہ آمادہ ہو جائے، اور آمادہ تو ہیں وہ دیتے ہیں، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ اور اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں ناظرین کرام۔ آج بھی ہمارے درمیان بڑی خوبصورت آوازیں ہیں، علماء کرام ہیں، تو میں چلتا ہوں بنا کسی تمہید کے اپنے مہمانان گرامی کی جانب۔ میرے پہلے مہمان بڑے خوبصورت لب و لہجے کے مالک ہیں، گزشتہ دنوں بھی ہمارے درمیان وہ تھے، میری مراد ہے علامہ مولانا عبدالقادر ہزاروی، اسکالر ہیں آپ۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک ہے، کرم اللہ کا، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ اگلے ہمارے جو مہمان ہیں وہ بھی بڑی خوبصورت شخصیت ہے، اور یہ واحد شخصیت ہے کہ جنہوں نے نعت پہ ریسرچ کیا ہے اردو ادب کے حوالے سے، اور پروردگار نے بڑی عزتوں سے ان کو نوازا ہے۔ میری مراد ہے ڈاکٹر شہزاد احمد، آپ نعت ریسرچ ہیں اور اسکالر بھی ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت میں آپ نے وقت دیا۔ ناظرین کرام، اگلے ہمارے جو مہمان ہیں ان کو تو آپ نے دیکھا ہی ہے، اور محافل ہو، کسی کی شادی ہو یا محفل سبا ہو، یہ اپنی آواز کا جادو ایسے جگاتے ہیں کہ پروردگار نے ان کو اتنی عزتوں سے نوازا ہے کہ جب یہ پڑھتے ہیں تو لوگوں کے اوپر وجد طاری ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے کلام کا انداز ہی ایسا ہے۔ منتخب کلام پڑھتے ہیں، مختلف لب و لہجے میں پڑھتے ہیں، اور سروں کے بادشاہ بھی ان کو کہہ سکتے ہیں۔ دونوں بھائی ہیں، لیکن آج ہمیں ایک ہی بھائی نے وقت دیا، کیونکہ آج کے دن سرکار کی ناموس پہ بھی ہم نے بات کرنی ہے، جو گستاخانہ خاکے بنائے گئے ہیں۔ ہم نے چاہا کہ ہم قوال حضرات کو بھی یہاں پر بلائیں، مدعو کریں، ان کا بھی ہم موقف جانیں، اور آج یہ بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ میری مراد ہے طاہر علی ماہر علی سے۔ السلام علیکم طاہر۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، بہت شکر گزار ہوں کہ آج آپ بھی سرکار کی ناموس پہ آج اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے آئے ہیں، اور انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ آپ سے جاری و ساری رہے گا۔ اگلی آواز نوجوان آواز، پاکستان میں ہر جگہ کونے کونے پہ جا کے سرکار کا ذکر کرتے ہیں، میرے آقا کی ثنا خوانی کر کے ایک نام بنایا، بڑی عزتیں کمائی۔ میری مراد ہے بدر منیر سے۔ السلام علیکم بدر منیر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ اتنی مصروفیات کے باوجود آج آپ سرکار کی ناموس کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ ناظرین کرام، ہمارے جو ذکر سرکار کے ثنا خوان کا جو سیگمنٹ ہوتا ہے، اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہر دفعہ ثنا خوانوں کو یہاں مدعو کرتے ہیں، مہمان ثنا خوان ہوتے ہیں، آج بھی ہمارے درمیان ایک ثنا خوان یہاں پر آئے ہیں ذکر سرکار میں، جن کا نام ہے محمد اسد اشرفی۔ اسد، آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پر ذکر سرکار سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود رہیں گے۔ ناظرین کرام، بنا کسی تمہید کے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب۔ علامہ صاحب، سرکار کی ناموس کے حوالے سے ہر مسلمان کا جذبہ ویسا ہی ہے جیسا ہوا چاہتا ہے۔ ہم نے اپنے آقا کو ہی بچپن سے، جب ہم اپنی ماں کی گود میں ہوتے ہیں تو ہمارے کان میں جب اذان دی جاتی ہے تو اللہ اکبر کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جب ماں کی کوکھ سے ہمیں یہ درس دیا جاتا ہے کہ آپ نے سرکار کے ذکر کو وسیع کرنا، اور یہی ختم النبی ہیں، اور ہمارے حکمران چپ ہیں سرکار کی ناموس پہ۔ ہم تمام لوگ تو اکٹھا ہو جاتے ہیں، لیکن حکمران کیوں نہیں کوئی قدم اپنا رہے، کوئی حکمت عملی کیوں نہیں کر رہے؟ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا، اور آپ کیسے دیکھتے ہیں اس گستاخ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم۔ بے حد شکریہ جناب سید علی ابرار صاحب کہ آپ نے ایک ایمان کا جو مرکز ہے اس نقطے پر آج قوال حضرات کو اور نعتخوانوں کو اور مجھ ناچیز کو بھی آپ نے موقع دیا۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے، پھر میں آپ کے سوال کی طرف، کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت ہے۔
بے شک۔ اور لعنت کس کی ہے؟ اللہ جل مجدہ کی ہے۔ سبحان اللہ۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ پاک نے علامہ صاحب ہر جگہ یہ ذکر کیا ہے وَلَعَنَ اللَّهُ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ ظالم، یہ ظالم تو ہٹ کے بات کر دی نا، اس نے تو گستاخی کر دی۔ بالکل۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے تو ان پر دنیا میں بھی لعنت فرمائی بے شک، اور آخرت میں بھی لعنت فرمائی۔ یہ تو ہمارا قرآن ہے، نہ یہ کسی صحابی کی بات ہے اور نہ کسی ولی کی بات ہے، نہ کسی عالم کی بات ہے۔ اب رہی یہ بات کہ آپ اور میں میٹرو پر بیٹھ کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، لیکن جو حکمران ہیں اور بالخصوص وہ حاکم وقت جو الیکشن میں آنے سے پہلے ایک نعرہ لگاتا تھا کہ میں ریاست مدینہ بنانے جا رہا ہوں، ہم اس حاکم وقت سے اور وزیر اعظم سے مخاطب ہوں کیا کہ ریاست مدینہ کے اندر اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ جب آقا کریم علیہ السلام کی کوئی ملک، وہ ملک بھی نہیں بلکہ اس ملک کا مرکزی آدمی فرانس کا جو صدر ہے وہ آقا کریم علیہ السلام کی توہین کرے، لیکن آپ کے اندر اتنی بھی غیرت ایمانی نہیں ہے کہ آپ ان کے سفیر کو یہاں سے نکالیں اور اپنا سفیر واپس بلائیں؟ بالکل ایسا ہی ہے، اتنا بھی نہیں ہے۔ بہت اچھی بات۔ کم سے کم آپ نے ریاست مدینہ کا نام لیا ہے نا، یعنی کہ یہ جو 70 سال یا 74-75 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، اس میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ کسی نے ریاست مدینہ کا نام لیا ہو، تو آپ سے تو زیادہ پوچھا جائے گا۔ آپ کو چاہیے تھا کہ فی الفور آپ فرانس کے جو سفیر ہیں ان کو واپس کرتے اور اپنا جو سفیر ہے اس کو آپ پاکستان واپس بلاتے، اور اس کے بعد آپ غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے برملا یہ اعلان کرتے کہ ہماری دوستی اس کے ساتھ ہے جو ہمارے نبی کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ ہمارے نبی کی توہین نہیں کرے گا۔ جس طرح ہم کسی کے نبی کی توہین نہیں کرتے، کسی کے عقیدے کی توہین نہیں کرتے، کسی کے ہم مقدسات کی توہین نہیں کرتے، اس طرح ہم دنیا میں یہ چاہتے ہیں کہ کوئی شخص اس ذات کی توہین نہ کرے کہ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ گستاخان رسول چاہے وہ ملک میں ہوں یا ملک سے باہر ہوں یا دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں، اللہ نے تو ان کے بارے میں جو سزائیں ہیں وہ قرآن میں کھول کھول کے بیان کی ہیں، لیکن میری اور آپ کی بحیثیت ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ تو کیا ہم یہ احتجاج اس طرح سے نہیں کر سکتے کہ ان کے سفیر کو نکالیں اور اپنے سفیر کو واپس بلائیں؟ اور آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ اسمبلی کے اندر ایک رکن نے کہا تھا کہ یہ ہمارے ملک کا وہ لفظ میں بولنا نہیں چاہتا، کیا ہے؟ ذلیل اعظم کا لفظ استعمال کیا، تو پورے لوگ کھڑے ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ جب ہمارے کسی سیاسی پارٹی کے بندے کو اگر غلط لفظ کہا جائے تو پوری اسمبلی کھڑی ہو جاتی ہے اور جناب عدالتوں پہ عدالتیں لگ جاتی ہیں۔ آقا نامدار، فخر موجودات، رحمت للعالمین، ان کے بارے میں اگر توہین کیا جائے تو کیا ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے؟ اور میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ جو میرے نبی کی توہین کرتے ہیں، تم تو قربان ہو جاؤ میری نبی کی ناموس پر کہ میرے آقا علیہ السلام جب جہاد کے لیے کسی لشکر کو بھیجتے تو خاص طور پر یہ فرماتے کہ تم کافروں سے لڑنے ضرور جا رہے ہو، لیکن ان کی عورتوں کا، ان کے بچوں کا اور ان کے بزرگوں کا خیال کرنا۔ ہمارے اسلام نے تمہاری قدر کرنا سکھایا ہے، لیکن تمہیں نہ کوئی اسلام کی قدر کرنا آتا ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا یہاں پر آپ کے توسط سے کہ جو فرانس ہے اس نے فساد فی الارض کا بھی ارتکاب کیا ہے۔ اور پھر اپنی حکومت سے میں یہ کہوں گا، یا جس طرح آج ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں آپ کی وساطت سے، اس طرح کئی تنظیمیں نکلی اور ایک تنظیم ایسی بھی ہے جو نکلی اور آپ نے یہ کہا کہ آپ واپس چلے جائیں، ہم آپ کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں 3 مہینے کے اندر پارلیمنٹ میں ایک قانون پاس کرنے کے بعد ہم سفیر کو نکالیں گے۔ یعنی یہ ریاست مدینہ کا ایمان ہے کہ سفیر کو نکالنے کے لیے کتنے مہینے درکار ہیں؟ 3 مہینے درکار ہیں۔ جبکہ امام مالک سے پوچھا گیا کہ اگر آقا کریم علیہ السلام کی کوئی توہین کرے اور ان کی عزت اور تکریم کو ہاتھ ڈالے تو آپ امت خاموش بیٹھے، اس پر کوئی احتجاج نہ کرے، کسی کا ری ایکشن نہ آئے، تو اس امت کو کیا کرنا چاہیے؟ امام مالک فرماتے ہیں اس امت کو مر جانا چاہیے۔ بالکل علامہ صاحب آپ کی بات کو مزید آگے بڑھائیں گے، لیکن وقت ہوا چاہتا ہے مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پڑھنے سے ہی سما بنتا ہے، جب اس کو محفل سما کہا جاتا ہے کہ یہ سما تاریخ ہے۔ اصل میں سما یہ ایسی چیز ہے کہ میں بولتا ہوں کہ اگر آپ نعت پڑھ رہے ہیں تو آپ بغیر ویزا ٹکٹ کے مدینہ شریف پہنچ جاتے ہیں۔ یہ اس طرح کا جو منزلیں طے ہوتی ہیں اس میں،
جو سمجھتے ہیں لوگ وہ، تو یہ معاملات. ناظرین کرام، باتوں کا سلسلہ تو طاہر علی بھائی سے جاری رہے گا، لیکن ہمارے ساتھ بدر منیر ہیں. بدر منیر، آج بھی سرکار کی ناموس پہ ہم نے بات کیا، کیونکہ ہر جمعے سے میں یہی کر رہا ہوں، کوئی چینل کرے نہیں کرے، لیکن میٹرو ون کو یہ سعادت حاصل ہے کہ ہم ہر جمعے کو یہاں پر سرکار کی ناموس کی بات کر رہے ہیں، احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں کہ جب تک لا تعلقی وہاں سے نہیں ہوگی ہم احتجاج کرتے رہیں گے. تو بدر بھائی، آج سرکار کی ناموس پہ ہمارے ناظرین کو کوئی ایسا کلام سنائیے کہ ایمان تازہ ہو جائے ہم سب کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ آج ریکارڈ احتجاج کرا رہے ہیں. آج اور کل ذکر مصطفیٰ رہتا ہے ہر پل. واہ. اور بڑی خوشی کی بات ہے، محترم جناب شہزاد بھائی سے ملاقات ہو رہی ہے. اور یہ تو ویسے ہی نعت پر ریسرچ ہیں، انہیں ڈاکٹر بھی کہا جائے، پی ایچ ڈی کی ہوئی انہوں نے. اللہ انہیں سلامت رکھے، اللہ انہیں صحت تندرستی دے. اور طاہر ماہر بھائی نے کہا کہ جیسے ہر بندے پر، ہر مومن پر یہ بات واجب ہے کہ وہ میرے آقا کی ناموس پر کھڑا ہو. بولے، ٹھیک ہے، بولنا بھی ہے، بولتا سب کوئی، ہر کوئی ہے، کھڑا کوئی نہیں ہوتا. بالکل ایسا ہی ہے. کھڑے ہو جائیں سیسا پگلائی کیا تلوار بات کی ہے. طرح. تو اس پر ایک کلام ہے کہ ہر بچے کی، ہر بڑے کی، ہر بندے کی یہ آواز ہے. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اور یہ جو خاکے بنا رہے ہیں، شاعر لکھتا ہے، ارے پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا. پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا. دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. دونوں جہاں میں ان کا چرچا، مل کر کہیے، کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور طاہر ماہر بھائی نے فرمایا نا کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے 750 سال پرانا تعلق ہے، مگر میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اور بتلا دو ہر دشمن دی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے. بتلا دو ہر دشمن دی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے. بتلا دو ہر دشمن دی کو آپ سے ہے. مکمل آزاد ہو کے گھر سے باہر نکل آئے تو اسے پاگل کہا جاتا ہے. ایسا ہی ہے. واہ 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 واہ، اچھی بات. آپ کو قیود کے ساتھ باہر آنا ہے، حالانکہ آپ آزاد ہیں. تو بھئی میرا جسم تو میں چلا جاؤں تو لوگ آپ کو پاگل کہنے لگیں گے. تو یہاں پر بھی وہی منزل ہے کہ آپ اگر کسی اچھے انسان کی، میں چھوڑ دیجئے ابھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، اللہ اکبر اللہ اکبر کون پہنچا ہے اس کے لیے، تو بھئی اتنا ہی کہا جائے گا کہ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد نام نبی بلند ہے،
اسم خدا کے بعد کیا کہنے، سبحان اللہ، آپ مطلب آپ سوچیں تو صحیح، انسان کو آزادی خیال میں تو ایک بات کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ اگر آپ کے ملک کا پریزیڈنٹ، یہ انہی کے بارے میں کہہ دیتا ہوں چلیے جنہوں نے یہ ساری چیزوں کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ اگر آزادی بیان میں آپ کی پرسنل لائف پہ آ جائے تو کیا آپ کی گورنمنٹ اجازت دے گی اس کو کہ وہاں تک وہ چلا جائے؟ مثال کے طور پر اور کیا چیز، اب اس کو جھوٹ آپ کے لیے کہا جائے کہ جی آپ جھوٹے ہیں تو فوراً سوال ہو جائے گا، وہاں کورٹ میں آپ سے بلا لیا جائے گا کہ آپ پروف کیجئے جھوٹے ہیں یا نہیں ہیں یہ، اگر جھوٹے نہیں تو آپ کو سزا ملے گی، تو آزادی بیان کہاں گئی؟ یا کوئی اور تہمت لگا دی جائے ان کے اوپر تو کیا اس کی اجازت دی جائے گی؟ بس یہاں میں پوچھوں وہ انسان جس کے لیے خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے کہ انکا علی خلق عظیم، ہم نے آپ کو عظیم کیا ہے اخلاق پر خالق کیا، جو اخلاق کا مجسم پیکر تھا۔ جب دنیا کا مورخ لکھنے پہ آتا ہے 100 ناموں کو لکھے اگر کہ جی کون سی ایسی ہستیاں ہیں جو ٹاپ موسٹ لیڈرز کہلائیں گے، تو اس میں اگر سب سے پہلا نام لکھا جاتا ہے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات گرامی ہے۔ واہ واہ، یہ کسی مسلمان کی میراث نہیں ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، دنیا کی بات بھی نہیں ہے، کیا بات ہے، تم تو صرف دنیا والے ہو، اسے تو ہم نے کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس ذات کے بارے میں کہ جس کے لیے تمام مورخین کسی بھی وہ زبان کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی روش کا ہو، وہ کسی بھی سبجیکٹ کا ہو، لیکن جب وہ ان کے بارے میں لکھنے پر آتا ہے تو کہتا ہے ٹاپ موسٹ، یہ تو سب سے اول ہیں، یعنی گویا جو انسانوں میں سب سے بہتر، جس کی وجہ سے انسان کہلا رہا آج، اگر ان کی تعلیمات نہ ہو تو یہ انسان حیوان سے بدتر نکل آتا ہے۔ وہ انسانیت کو جو انسانیت سکھا رہا ہے، آپ اس کے لیے جب ایسے الفاظ استعمال کریں یا ایسے خاکے بنائیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام تر ترقیوں کے باوجود، آپ تمام تر ارتقاء کے باوجود، آپ تمام تر تعلیمات کے باوجود، آپ تمام تر ٹیکنالوجیز رکھنے کے باوجود آپ کیا ہے؟ ابو جہل ہیں۔ کیا بات ہے بھائی، واہ 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 واہ، علامہ صاحب کیا کہنے، واہ واہ، مختصر بات اتنی کیا بات ہے، اگر کہیں کیا بات ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ کیا بات ہے، بہت خوبصورت بات کہی۔ ابھی وقت ہوا چاہتا ہے مختصر وقفے کا، لیکن میں چاہوں گا کہ وقفے سے ہم لوگ انس رضا قادری کی نعت سے ہم لوگ وقفے پہ جائیں گے۔ انس کلام پیش کیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو مارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، اور ان کے دربار سے جب بھی میں نے
پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سکون پایا ہے بے کسی نے، سکون پایا ہے بے کسی نے، کہ حدود غم سے نکل گیا ہوں، سکون پایا، سکون پایا ہے بے کسی نے، حدود غم سے نکل گیا ہوں، خیال حضرت جب آ گیا ہے، خیال پڑھنے کی توفیقات عطا کرے۔ کوشش اچھی کی آپ نے اور یقیناً اچھا پڑھا ہوگا آپ نے۔ اور ناظرین کرام چلتے ہیں، علامہ صاحب کی جانب ہمیں جوائن کیا ہے موسٹ سینئر، جس سے سرمایہ کہہ لیں یا شیعت کو اس وقت جس لیڈر کی، جس شخصیت کی ضرورت تھی علامہ طالب جوہری کے بعد، اور مذہب کو لیڈ کرتے ہیں اور پروردگار نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے، پاکستان بھر دنیا بھر میں جا کے ذکر محمد و آل محمد کرتے ہیں۔ میری مراد ہے علامہ محمد حسین مسعودی۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ علامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ علامہ صاحب سرکار کی ناموس کی بات ہو رہی ہے کہ جس طرح سے فرانس کے صدر نے سرکار کے خاکے بنا کے ایک دفعہ پھر مسلمانوں کا دل دکھایا ہے، آج بھی ہم مسلمان ایک دفعہ پھر کھڑے ہو چکے ہیں جب یہ دیکھتے ہیں کہ شیعہ سنی فسادات نہیں ہو رہے، شیعہ سنی میں اتحاد دوبارہ سے ہو گیا جیسے کوشش کی گزشتہ دنوں انہوں نے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ فرقہ واریت کو لوگ نہیں دیکھ رہے، ایک ہو رہے ہیں، ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو رہے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ تمام فرقوں کو اس طرح سے ذل و خوار کرتے ہیں کہ سرکار کے خاکے بنا کے ہمیں خون کے آنسو رلاتے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ آپ اہل تشیع سے فرقے سے آپ کا تعلق ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں علامہ صاحب اس کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین۔ دیکھیے ابھی ایک نعت بھی آپ سماعت کر رہے تھے اور اس میں میرا محمد خدا نہیں ہے، خدا سے لے
जुदा नहीं है। जवाब उनका कहाँ से लाऊं, जवाब उनका नहीं है मेरा मोहम्मद। खड़े हैं महशर में मेरे आका, उरूस रहमत के बन के दूल्हा, खड़े हैं महशर में मेरे आका, उरूस रहमत के बन के दूल्हा। सिवाए उनके शिफातों का किसी को सहरा सजा नहीं है मेरा मोहम्मद। खुदा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये थे नाज़रीन किराम मोहम्मद सकलैन जो बारगाह रिसालत बाब में गुलहाए अक़ीदत पेश कर रहे थे। बड़ा खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे। परवरदिगार इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। ताहिर भाई आपकी तरफ आऊँगा कि जैसे अल्लामा साहब ने बताया कि भाई ये अबू जहल जैसी सोच जब तक रहेगी तो गुस्ताख पैदा होते रहेंगे, लेकिन इनको हमने ख़त्म करना है। हुक्मरान क्यों चुप है? हमें चाहिए कि कोई ऐसी हिकमत अमली की जाए, कोई ऐसा बिल पास किया जाए। मैं अल्लामा साहब आपकी तरफ दोबारा आऊँगा, बल्कि अल्लाह ये जिसपे कि वो ज़्यादा बेहतर बनेंगे। अल्लामा साहब बिल्कुल ताहिर भाई ने, मैं आपकी तरफ ही आ जाता हूँ कि हमें चाहिए कोई ऐसी हिकमत अमली करना, कोई ऐसा बिल पास करना चाहिए हमें कि जिसकी वजह से ये दोबारा ना हो पाए। कोई अगर इस पे कोई बताएं थोड़ा सा। जैसे कि गुफ्तगू के आगाज़ में कुरान से साबित किया कि ये जो फ्रांस का सदर है ये लानती है। अब मैं दूसरी आयत पढ़ना चाहूँगा। कुरान हकीम के अंदर आता है मलऊनीना ऐनमा सुक़िफ़ू उख़िज़ू वक़ुत्तिलू तक़तीला। तुम्हें लानती दुनिया में जहाँ कहीं भी मिले तुम इनको कत्ल करो। मैं ये नहीं कहना चाहता इमरान खान साहब को कि आप जाके फ्रांस के सदर को कत्ल करें, ना आप कत्ल कर सकते हैं, लेकिन आप उनसे सफारती ताल्लुकात को मुनक़ते करें ताकि पूरी दुनिया के अंदर एक पैगाम जाए कि ये मुसलमान हर जगह लचक का मुजाहिरा तो कर सकते हैं, एक ऐसी ज़ात है कि जिसके बारे में ये लचक का मुजाहिरा नहीं कर सकते। हमारी जो है ये जानें तो जा सकती हैं, लेकिन आका करीम अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगली जो आपकी बात है कि इनको क्या करना चाहिए, हर काम के लिए ये बिल पास करें, हर काम के लिए ये मीटिंग करें, हर काम के लिए ये इजलास करें। नामूस रिसालत ईमान का मसला है, ईमान के मामले में इजलास नहीं होते, एक्शन होता है। और उसकी मैं आपको एक झलक दिखाऊं। रियासत मदीना के अंदर अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है कि एक नाबीना साहबी थे, उनकी एक बांदी थी जो कि आका करीम अलैहिस्सलाम की हिज्व करती थी। उन्होंने बड़ा समझाया ऐसा मत करो। उनके बदन से 2 बच्चे भी थे। एक दोनों ने ऐसी हिज्व की कि उन्होंने एक औजार उठाया और उनके पेट पे रख के दबा दिया। वो खातून मर गई और हमल से थी। मैं चाहूंगा इस हदीस को इमरान खान साहब अच्छे तरीके से सुने और अपने अल्फाजों पे गौर करें कि ये रियासत मदीना का नाम लेके हमारे मुल्क के हुक्मरान बने। दूसरे दिन मदीना के अंदर कोहराम बच गया कि आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हुकूमत और सुल्तानत और आपकी रियासत के अंदर मदीना में एक कत्ल हो गया है। और आपको मैं ये भी बताऊं, जिक्र मुस्तफ़ा हो रहा है, जनाब अब्दुल मुतलिब को जब राहिब ने कहा था ना कि आप मेरे पास आए, तो इनके एक नाक को ऊपर करके देखा और फिर दूसरा नाक ऊपर करके देखा, तो आपने फरमाया था मुबारक हो तुम्हें, तुम में 2 चीजें हैं,
ایک سلطنت ہے اور ایک نبوت ہے. عبد المطلب سلطنت بھی تم میں ہوگی اور نبوت بھی تم میں ہوگی. اب آئیے اس طرف, آقا کریم علیہ السلام نے نبوت کے بعد جب ریاست مدینہ کو قائم کیا تو صبح کے وقت خبر پہنچی کہ رات کو ایک شخص نے, نابینا شخص نے اپنی باندی کو جو کہ اس کی بیوی ہے اس کو مار دیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح منبر بچھایا اور تمام صحابہ کو جمع کر لیا, اور جمع کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کون ہے, کس نے یہ کام کیا ہے. کبھی ان کو ہمت ہوتی ہے اس طریقے سے بات کرنے کی اسمبلی کے اندر, کون ہے, کس نے کام کیا یہ؟ کہتے ہیں کہ سب خاموش رہے. آپ علیہ السلام کا جاؤ جلال, اور پھر ایسے ایکشن کے اندر ایک صحابی پیچھے سے اٹھے نابینا, اور وہ صحابہ کرام کی صفوں کو پھلانگتے ہوئے تڑپتے ہوئے آقا کریم علیہ السلام کے سامنے آ کے بیٹھ گئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے اس کو قتل کیا ہے؟ وہ صحابی کیا کہنے لگے, یہ میری بیوی ہے, 2 بچے پھول جیسے اس سے پہلے ہیں, اور ایک اس کے پیٹ میں تھا, اس سمیت میں نے اس کو قتل کر دیا ہے. میرے آقا نے فرمایا تم نے اس کو کیوں مارا ہے؟ وہ کہنے لگے آپ کی وجہ سے مارا ہے, کیونکہ یہ کل کائنات بنی ہے آپ کے وسیلہ سے. آپ ہیں تو سب کچھ ہے, آپ نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. تبھی تو شیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کہا تھا یہ زمین و زمان تمہارے لیے, یہ مکین و مکان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, ہم آئے رسول اللہ کے لیے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاست مدینہ کے اندر ارشاد فرمایا گواہ ہو جاؤ صحابہ, جس عورت کو رات نے اس نے مارا ہے اس نے میری توہین کی ہے, گستاخی کی ہے, اور ناموس کا خیال نہیں رکھا ہے. آج رسول اللہ ان کے خون کو معاف کر رہے ہیں. ہم یہ گستاخیاں ہوتی رہیں گی ابرار صاحب جب تک ہمارے حکمران اپنے ایٹم بم کی دھمکی نہیں لگائیں گے, جب تک یہ آنکھوں میں آگ ڈال کے بات نہیں کریں گے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں یہ کبھی بات نہیں کریں گے, کیونکہ ان کی غیرت مر چکی ہے. بس میری اور آپ کی طرح وہ لوگ کہ جن کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں ہے اسی طرح کڑتے رہیں گے. اور حقیقت میں کڑنا کیا ہے کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس وقت تک کوئی بندہ کامل ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ سے, اولاد سے بڑھ کر رسول اللہ سے محبت نہ کرے. آپ ریاست مدینہ کو چھوڑیے, آپ اپنے ایمان کا ثبوت دیں, اور فی الفور جو ہے فرانس کا بائیکاٹ کریں اور ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں, اور سرکاری سطح پر اس کا اعلان کریں, اور ان کے سفیر کو بھیجیں اور اپنے سفیر کو واپس بلائیں, اور ریاست مدینہ کی جو ہے یہ یادیں تازہ کریں, اور تاکہ لگ پتا جائے کہ جو ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں زمین کے کسی بھی ٹکڑے پر اگر گستاخی ہوگی والی ریاست مدینہ کی تو اسے ہم چھوڑیں گے نہیں. زبان بھی استعمال کی جائے اور اپنے ایٹم بم کی دھمکی بھی دی جائے, اور ہماری فوج, علماء اور تمام مسالک مل کر یہ بات طے کریں اپنے ملک کے اندر کہ روز روز ہم سے احتجاج نہیں ہوتے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں دنیا میں کہیں بھی رسول اللہ کی گستاخی ہوگی ان کے خلاف ہم ایکشن لیں گے, اور ہم اپنے تمام مفادات کو خطرے میں کیا بلکہ رسول اللہ کی ذات پر قربان کر کے ہم ایکشن لینا چاہیں گے. اور یہی آیت ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا. تمہیں لعنتی گستاخ رسول زمین کے کسی ٹکڑے پر ملتے ہیں, تم انہیں پکڑو اور پکڑنے کے بعد تم مارو. اور جب تک جہاد کا علم ہمارے اسلامی ممالک بلند نہیں کریں گے ہم اسی طرح ذلیل ہوتے رہیں گے. بالکل علامہ صاحب, میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. میں نے شروع میں بھی یہی کہا قبلہ کہ جب یہ دیکھتے ہیں نا یہ دوسری ہندو کہہ لیں, یہ ہندو تو خیر ہمارے اپنے ہیں, ہم سب اپنے ہیں کیونکہ یہ بھی محبت رکھتے ہیں رسول خدا سے. یہ جب بھی کبھی تکلیف اٹھتی ہے نا تو یہ یہودیوں سے ہی اٹھتی ہے, کیونکہ ان کا جو پروپیگنڈا ہے فسادات کروانے کا, جب یہ اس میں کامیاب نہیں ہو پاتے تو پھر سرکار کے خاکے بنانے شروع کر دیتے ہیں. میں اس میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ سنی, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث یہ آپس میں لڑتے ہیں تو یہ لوگ باہر مزے لیتے ہیں اپنے ممالک میں. لڑوانے والے بھی تو یہی ہیں نا, شیعہ سے سنی کو, اور مزے بریلوی سے دیوبندی کو. اس قسم کے لوگ بھی یہی پیدا کرتے ہیں جو میلاد پہ, عاشورہ پہ اعتراض کرتے ہیں, یہ انہی کے لوگ ہوتے ہیں, پروردہ ہوتے ہیں. لیکن دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف ممبروں پر بولتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کی توہین کر کے کہ آیا اس ذات کے بارے میں بھی یہ لڑتے رہیں گے یا ایک ہو جائیں گے. جب وہ وہاں کام کرتے ہیں تو الحمدللہ تمام مسلمان ایک ہو جاتے ہیں پوری دنیا کے, ہمارے لاکھ فقہی اختلاف سے ہی, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. جتنی محبت حنفی بریلوی کو آقا کریم علیہ السلام سے ہے اتنی ہی محبت آل تشیع کو ہے, اتنی شافیوں کو ہے, اتنی مالکیوں کو ہے, اتنی حنابلہ کو ہے. ناظرین کرام, وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. سے ہے
जिसका वो सजदा हो रहा है, तेरे सदके में ज़हरा हो रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, वक्फे से हम वापस आ चुके हैं। बड़ी खूबसूरत आवाज़ सैयदा उम्मुल बुनीन हमारे दरमियान थी। बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाईं और माँ फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हुजूर कलाम पेश कर रही थी। यकीनन शुरू से लेके अब तक ज़िक्र रसूलुल्लाह, नवासे रसूल का ज़िक्र भी हुआ। इन्होंने पाक बीबी का ज़िक्र करके इस महफिल को चार चांद लगा दिए हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि वो पाक बीबी के जिसने हुसैन पाला, हसन पाल के दिया ज़माने को, कि आज कायनात में कलमा बाकी है, मेरे रसूल का कलमा बाकी है कि नवासे रसूल ने ना वो करबला में कुर्बानी दी होती तो आज हम कलमा नहीं पढ़ पाते। ये सब उन्हीं का सदका है, उनके घराने का फजल व करम है हम पर कि हम आज इस तरह से चलते हैं, फ़ख्र से चलते हैं और उनका कलमा पढ़ के अपने आप को उनका आशिक तसव्वुर में लाकर पेश करते हैं कि हम आशिक रसूल हैं। और मैं चाहूँगा कि नाज़रीन किराम, जो फ्रांस के सदर ने गुस्ताखी की, मेरे आका के चाहने वालों का जो दिल दुखाया है, उसने लानत करेंगे उस पर। और लानत छोटा लफ्ज़ है उसके ऊपर करना, बर्बादी तो उनके ऊपर है ही। ये वबा वहीं से तो आई है, लेकिन परवरदिगार का लाखों करोड़ों कर्म है अल्लामा साहब कि पाकिस्तान में ऐसी वबा नहीं आई जैसी वहाँ पर हलाकतें हुई। तो ये बर्बादी उन्हीं से ही मुसलमानों की तरफ आती है। ये अपने तरफ करने के लिए कुछ ना कुछ सोचा छोड़ते रहते हैं। तो एक दफ़ा फिर हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर साहब ने, शहजाद अहमद साहब ने, कि आपने किताब लिखी माशाल्लाह से, और आप रुके रहे कि आज उस किताब के बारे में बताइए कि कैसे, किस तरह से, कितने दिनों में आपने उसको कंप्लीट किया, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। मैं चाहूँगा कि आपका मौक़िफ़ भी हम ले लें। बहुत शुक्रिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मेरा उर्दू नात पाकिस्तान के मौजू पे PhD का मकाला है। ये 12 साल में कंप्लीट हुआ। इसके 800 सफ़ात हैं और 8 अबवाब हैं इसमें। और मोहतरम, ये बात जान लीजिए कि आज तो मीडिया इतना फ़ाल है, इतना ज़ोर आवर है, और उस दौर में कोई एक तस्वीर भी किसी की नहीं छपती थी। तो कितने मुखलिस लोग होंगे कि जिनके 20-20 दीवान नात के, 20-20 मजमुए नात के, और वो सरकार की बारगाह में पेश। क्या बात है, वाह वाह वाह। आज मैंने PhD किया है, दुनिया मुझे सुभान अल्लाह कह रही है, मगर उन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं था। तो मैंने उन तमाम के इत्र को कशीद करके अपने इस मकाले में महफूज किया है, ताकि लोग जान लें कि वो कितने अजीम और कितने बड़े लोग थे जो सरकार का जिक्र करते थे। न टीवी चैनल्स थे, और ये मीडिया का तो सवाल ही, अखबार में तस्वीर नहीं छपती, लेकिन आपने उस तसलसल को बरकरार रखा और ज़ाया होने नहीं दिया। आपने उसका मजमुआ बना के, मैंने मजमुआ बना के 12 साल की मेहनत से, हाँ, और 1947 से, क्योंकि मरबूत तो मैंने बारगाह रिसालत से किया है, और फिर वो अरब व अजम में नात जो होती हुई बर्रे सगीर में आई है। क्या बात। और फिर पाकिस्तान को जो उसके इनामात मिले हैं नात के, वो नस्लें जिन्होंने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पाकिस्तान बनाते वक्त इस्तिगासे पेश किए थे। क्या बात। और अपनी तकलीफों का जिक्र किया था कि या रसूल अल्लाह करम फरमाइए, ए खासा ने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा। वाह 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 वाह। एक नादगो शायर ने अपनी अकीदत बारगाह रिसालत में। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात कही। मैं आखिर में एक शेर अर्ज़ जी जी जी, बिस्मिल्लाह अता कीजिए। और वो हमारी तारीख का हिस्सा है, और हजारों किताबें भी जी बिस्मिल्लाह इस शेर की एक कमी को पूरा नहीं कर सकती। मेरे उस्ताद हकीम अब्दुल रशीद प्रेमी अजमेरी, उनसे मैंने किताबत सीखी। वो कहते हैं कितना मरबूत है आका का हिसारे रहमत, कितना मरबूत है आका का हिसारे रहमत, आज तक हमको तबाही से बचा रखा। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या खूबसूरत बात कही आपने। बेशक तबाही जैसे दूसरी कंट्रीज में हुई है, पाकिस्तान में तो परवरदिगार ने करम ही रखा है। और यकीनन ये जो वबा आई है कोरोना वायरस की, दोबारा से इंशाल्लाह हम इससे महफूज रहेंगे, लेकिन एहतियाती तदाबीर पर आपने अमल करना है। जितना आप सोशल डिस्टेंस रखेंगे उतना हम इस बीमारी से दूर रह सकेंगे।
اور میں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ سرکار کے سب سے پہلے جو ثنا خوان تھے تحت میں وہ جناب حضرت ابو طالب تھے کہ جن کی آغوش میں جب رسول خدا آئے تو آپ نے تعریف بیان کی. سب سے پہلے میرے آقا کی تعریف بیان اگر تحت میں کی ہے تو وہ سرکار ابو طالب ہیں, اور اگر اس کے بعد کسی نے وہ کہتے ہیں نا سر میں تو وہ حسان بن ثابت تھے ان کے بعد, لیکن سب سے پہلے میرے آقا کے جو ثنا خوان ہیں وہ حضرت ابو طالب ہیں کہ جن کی آغوش میں رسالت پلی ہے. رسالت کو پہل کی دی حضرت ابو طالب نے, تو آج ہم ان سے غافل ہوتے ہیں, ہمیں اس پہ بھی غور و فکر کی ضرورت ہے. تو میں چاہوں گا کہ کیونکہ اختتامی لمحات ہیں تو میں علامہ صاحب چاہوں گا کہ آپ کی طرف آؤں کہ آپ کا مطلب ایک دو الفاظ اگر آپ کہنا چاہیں اس اعتبار سے حضرت ابو طالب کی شان میں. نہیں, حضرت ابو طالب کی بات تو بہرحال انشاءاللہ کسی موقع پر تفصیل کے ساتھ کریں گے. ابھی تو صرف اتنا کہیں گے کہ جی ہاں, یہ نعت گوئی بھی یہ حضرت ابو طالب کے دیوان ابو طالب میں پورے میرے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جتنے اشعار ہیں ان کو پڑھیے تو پتہ لگ جائے گا کہ تعریف کس, اگر قرآن نے یعنی خدا بند عالم نے قرآن کے اندر آیتوں کے ذریعے سے ثناء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو دیوان ابو طالب میں حضرت ابو طالب نے ثناء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. سب کچھ سمیٹ کے کیا بات ہے, واہ واہ. لیکن میں جملہ جو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا ناموس رسالت کے حوالے سے, بس ایک کام کر لے سارے مسلمان مل کر کے, براعت کر لیں فرانس سے. بالکل, جس ملک میں توہین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی, تمام 57 ممالک مسلم ممالک جو ہیں وہ اس سے سوشل بائیکاٹ کر لے, براعت کر لے. یعنی ہم آپ سے کچھ نہیں کہہ رہے, ہم آپ سے تعلق ختم کرتے, بھائی اتنا کام کر دے, آج اس کے بعد سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن متحد ہو جائیے اور مل کر کے تمام ممالک یہ فیصلہ کریں. اس میں پاکستان آپ ماشاءاللہ ریاست مدینہ کے وہ بنے ہوئے ہیں, یعنی علم بنے ہوئے ہیں, نشانی بنے ہوئے ہیں, آپ اس کا ادعا کر رہے ہیں, آپ اس کو بنانا چاہ رہے ہیں, تو آئیے سارے مسلمانوں کو بلا لیجئے پاکستان میں. پہلے بھی OIC واحد پاکستان ہی وہ ملک ہے کہ جس نے تمام اسلامی ممالک کو جمع کیا, وہ پاکستان کی سرزمین تھی. دوبارہ میرے رسول کے لیے تمام مسلمانوں کو آپ جمع کر کے دکھائیں. بالکل علامہ صاحب, بڑی اچھی بات, آپ کا بہت شکر گزار ہوں. آئندہ بھی آپ کو مدعو کریں گے, اور آپ کی تو ہمیشہ ہی گفتگو اعلیٰ رہی ہے. گزشتہ دنوں چیلوم کے پروگرام میں بھی آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی اور وہ بات کہی جو اتحاد پہ مبنی تھی. علامہ صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے آخری کے؟ جی, میں آخری یہ پیغام دینا چاہوں گا, حضرت کی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ اقوام متحدہ کے اندر تمام مسلمان ممالک اپنے اراکین سے کہیں کہ ہم استعفیٰ دینا چاہتے ہیں, بلکہ دے دیں, لا تعلقی کر دیں, لا تعلقی کر دیں, اور اقوام متحدہ کے اجلاس سے لا تعلقی کا اعلان کریں, باہر آئیں, پھر لگ پتہ جائے گا کہ بھائی دنیا کو یورپ کیسے چلاتا ہے. بالکل, بڑی خوبصورت بات. علامہ صاحب آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے, اور میں چاہوں گا کہ طاہر علی ماہر علی, میں طاہر علی ماہر علی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کی جوڑی ہے, آج وہ نہیں آ سکے, لیکن طاہر بھائی کی خوبصورت آواز چاہیں گے کہ ہم بھی سنیں, کیونکہ آج وہ جوبن تو نہیں ہے, لیکن یہ کہتے ہیں کہ شیر جنگل میں ہو یا شہر میں ہو, شیر شیر ہی ہوتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ کے کلام سے ہی اختتام کریں, اور آپ کچھ کتاب مجھے عطا کیجئے جو آپ نے جو شاعری کی لکھی تھی, وہ انشاءاللہ میں آپ سے موصول کروں گا. تو طاہر بھائی کے کلام سے ہم اختتام کی طرف جائیں گے. بنین آپ کا شکر گزار ہوں, ڈاکٹر صاحب آپ کا, علامہ صاحب آپ کا, قبلہ آپ کا, کہ آپ یہاں تشریف لائے. اور آج جمعے کے دن حاضرین کرام ہم نے ذکر سرکار کیا, اور کل کی جو عوامی مسائل کا دن ہوتا ہے, ہفتے کا دن, آپ سے ملاقات ہوگی کل. مجھے دیجیے اجازت, چلتے ہیں طاہر بھائی کی طرف. بالکل, میں کلام سنا رہا ہوں, ہماری چھوٹی بہن نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام واہ علیہ واہ کا کلام, میں انہی کا ذکر بلند کرتا ہوں. کیا بات ہے, واہ واہ واہ, سبحان اللہ. تو بڑی سخی ہے فاطمہ, کیا بات ہے, تو بڑی سخی ہے فاطمہ, تو بڑی سخی ہے فاطمہ, تو بڑی سخی ہے فاطمہ, محسن علی ہے فاطمہ, محسن علی ہے فاطمہ.
لا الہ جھومنے لگا، لا الہ جھومنے لگا، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، اختیار کل کے باوجود، اختیار کل کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ، چکی پیستی ہے فاطمہ، اختیار کل کے باوجود، اختیار کل کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ، چکی پیستی ہے فاطمہ، روٹی تیرے ہاتھ کی پکی، روٹی تیرے ہاتھ کی پکی، عرش تک گئی ہے فاطمہ، عرش تک گئی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، روٹی تیرے ہاتھ کی پکی، روٹی تیرے ہاتھ کی پکی، عرش تک گئی ہے فاطمہ، عرش تک گئی ہے فاطمہ، لاڈ میں ختیجہ کہتی تھی، لاڈ میں ختیجہ کہتی تھی، رب کی لاڈلی ہے فاطمہ، رب کی لاڈلی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔